السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی انبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم کچھ آپ لوگوں کو قربانی کے سلسلے میں کچھ مسائل بتائیں گے۔ اس سے پہلے والے درس میں آپ لوگوں نے فضائل عشر ذی الحجہ سنا، یعنی ذی الحجہ کے عشر ذی الحجہ کے یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے۔ آج ہم کچھ مسائل بتائیں گے آپ لوگوں کو۔ ام سلمہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ وفی لفظ اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، رواہ احمد و مسلم۔ ام سلمہ راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، یعنی عشرہ ذی الحجہ جب شروع ہو جائے، یعنی چاند دکھ جائے، اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے چاہے، تو چاہیے کہ اپنے بال کو یا اپنے ناخن کو نہ کاٹے، رک جائے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلیمسک عن شعرہ، اسی سے استدلال کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو چاہیے کہ وہ اپنے بال یا اپنے ناخن یا اپنے چمڑے میں سے کوئی چیز نہ کاٹے، یہ حرام ہے اس پر۔ حکمت کیا ہے؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے والوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ ایک حاجی، کیونکہ وہ حاجی کے ساتھ بعض اعمال میں شریک ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ایک حاجی اللہ کے تقرب کے لیے قربانی پیش کرتا ہے، تو یہ قربانی کرنے والا بھی جب ایک حاجی کے اس عمل میں شریک ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال میں اسے اور شریک کیا۔ وہ یہ کہ احرام میں کی خصائص میں سے یہ ہے کہ جب انسان نیت کر لے، احرام پہن لے، نیت کر لے حج کی یا عمرے کی، تو اس پر حرام ہو جاتا ہے کہ بال یا ناخن کوئی کاٹے۔ تو ایسے ہی قربانی کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے ساتھ اس میں شریک کر دیا ہے۔ تو آپ پر یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنا بال، اپنا ناخن چاند نکلنے کے بعد یہ نہ کاٹے۔ اور یہ حکم خاص ہے اس شخص کے لیے جو قربانی کرتا ہے، لیکن جس کے طرف سے قربانی کیا جائے وہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضْحِيَ، کہ تم میں سے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے۔ آپ نے یہ نہیں کہا او یضحی عنہ، آپ نے کہا یہ نہیں کہا کہ یا جس کے طرف سے قربانی کیا جائے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی نہیں روکا انہیں کہ تم لوگ اپنے ناخن یا بال نہ کاٹو۔ تو جائز ہے کہ قربانی کرنے والے کے جو گھر والے ہیں بال اپنا 10 دنوں میں کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، کوئی ان پر گناہ نہیں ہے۔ صرف وہ شخص جو قربانی کرتا ہے وہ بچا رہے، وہ نہ کاٹے، حرام ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر وہ کاٹ لیتا ہے تو اس پر کوئی فدیہ نہیں، البتہ اگر وہ حاجی ہے، احرام باندھا ہے، کاٹ لیتا ہے تو اس پر فدیہ ہے، یعنی دم دینا پڑے گا ایک قربانی کا۔ لیکن اس پر کوئی دم نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرے کہ آئندہ اب ایسا نہیں کریں گے، توبہ کرے، اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ضرورت پڑ گئی، مال ناخن ہی کہیں کٹ گیا آدھے سے اپنے سے، اب وہ تکلیف دے رہا ہے تو بالکل کاٹ سکتے ہیں۔ یا اسی طرح سے جوؤں ہے بال میں تو اسے کاٹ سکتے ہیں، چھیل سکتے ہیں، لیکن اس پر دم نہیں ہے، لیکن حاجی کے لیے دم ہے۔ اسی طرح سے نہانا بھی جائز ہے، نہا سکتے ہیں۔ اگر اس میں نہانے میں کچھ بال گر گیا تو اپنے سے گرا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہاں پہ کہا گیا ہے کاٹے نہ، تو حرام ہے اس کے لیے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ بال چاند نکلنے کے بعد سے لے کے یہاں تک کہ قربانی کر لے، اس بیچ میں نہ کاٹے وہ۔ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مختلف طرح کے لوگ سوالات کرتے ہیں، انہی سوالوں میں سے ایک یہ ہے کہ کیا میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ علامہ ابن عثیمین نے میت کی طرف سے قربانی کے سلسلے میں 3 قسمیں بتائی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انسان قربانی کرے مردوں کی طرف سے، لیکن وہ قربانی زندوں کے تابع ہو،
جیسے کوئی شخص قربانی کرے اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اور نیت کر لے زندے مردے سب اس میں۔ اور یہی طریقہ نبوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی کہ اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ تو قبول کر لے میرے طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، اس میں زندے مردے سب شامل ہے۔ یہی طریقہ تھا اللہ کے نبی کا کہ آپ زندوں کے ساتھ مردوں کو بھی شامل کر لیتے تھے، اور یہی ہے ہم بھی قربانی کریں اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، یا اللہم تقبل منی ومن فلاں فلاں نام لے لے، زندے مردے کوئی بھی نام لے لے، یہ جائز ہے، یہی طریقہ نبوی ہے۔ پہلی قسم۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اگر مردہ وصیت کر گیا ہے یعنی زندگی میں اپنے کہ میرے مر جانے کے بعد میرے مال میں سے، میرے جائیداد میں سے قربانی کرنا اپنے اہل ویال کے لیے وصیت کر گیا، تو یہ قربانی کرنا اس کے لیے جائز ہے مردے کی طرف سے۔ اس کی اصل یہی ہے فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے اس وصیت کو سن لینے کے بعد بھی بدل دیا تو اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے اس کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اگر مردہ وصیت کر گیا ہے پہلے اپنی زندگی میں کہ میرے مرنے کے بعد قربانی کرنا میں اپنے بچوں سے، اب وہ بچے اگر قربانی کرتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ یہ دونوں قسمیں جائز ہیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ مردوں کی طرف سے قربانی کریں مستقل، زندوں کی طرف سے مستقل۔ علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے، اور کہتے ہیں کہ فقہائے حنابلہ کا یہ قول ہے کہ یہ اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے صدقے پر قیاس کرتے ہوئے، لیکن اسے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سنت ہے، سنت نہیں کہیں گے، صدقے پر قیاس کر کے ہم یہ کہیں گے یہ جائز ہے، اس کا ثواب مردوں کو پہنچے گا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا، کسی صحابہ سے بھی ثابت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے چچا حضرت حمزہ کا انتقال ہوا، اور جو سب سے محبوب، سب سے عزیز اقارب میں سے تھے، آپ کے اولاد کا انتقال ہوا آپ کی زندگی میں، آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا جو سب سے محبوب آپ کی بیوی تھیں آپ کے نزدیک، لیکن کہیں ثابت نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور سے ان کے لیے قربانی کی ہے۔ لہذا ہم یہ کہیں کہ مردوں کی طرف سے قربانی کرنا یہ سنت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہم یہ کہیں کہ یہ صدقہ ہے، قیاس کر کے ہم ان کے طرف سے قربانی کر دیں، یہ جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ کہے کہ اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اللہم تقبل من فلاں و فلاں فلاں، نام لے لیں، سب کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ایک ہی بکرے میں، ایک ہی جانور میں سب کو ملے گا۔ سنت ہمارے سامنے موجود ہے، ہم دوسری طرف کیوں کریں؟ لیکن یہ تینوں قسمیں علامہ ابن عثیمین نے، شیخ ابن باز وغیرہ نے، سب نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ اگر ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا زیادہ افضل ہے یا قربانی کی قیمت دے کر کے صدقہ دے وہ افضل ہے؟ تو علماء حنابلہ اور بہت سے فقہا اس بات کی طرف گئے ہیں کہ صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے، یعنی ذبح کرنا افضل ہے صدقہ کرنے سے، اور یہی اختیار کیا ہے علامہ ابن تیمیہ نے۔ اور بعض علماء گئے ہیں اس بات کی طرف نے قیمت دینا، صدقہ قیمت ادا کر دینا یہ زیادہ افضل ہے، اور یہ بھی قول قوی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا سلف سے یہ چیزیں ثابت نہیں تھیں۔ بہرحال ان کا کہنا یہ ہے، اللہ بن عثیمین کا یہ امر واسع ہے، ہاں اللہ کا فضل عظیم ہے، جو چاہیں وہ کریں۔ یہ 2 مسئلہ ہوا۔ دعا ہے بار الہ ہمیں سنت کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔